بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بول ٹی وی پر سحری کی نشریات میں فیصل قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ شیعہ 10 منٹ لیٹ روزہ افطار کرتے ہیں اور دوسری کسی فقہ میں ایسا نہیں ہے۔ اور وہاں پر ہمارے محترم سینئر عالم دین نے مکتب اہل بیت کا بھرپور دفاع بھی کیا۔ میں یہاں پر فیصل قریشی صاحب اور وہاں موجود علماء اہل سنت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ دیر سے روزہ افطار نہیں کرتے، ہم لیٹ روزہ افطار نہیں کرتے، بلکہ ہم اس وقت پر روزہ افطار کرتے ہیں جو افطار کا صحیح وقت قرآن حکیم نے بتایا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات داخل ہو جائے اس وقت روزہ افطار کرنا ہے۔ یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سن سیٹ سے نہیں ہے، بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے، رات کا اندھیرا چھا جانے سے ہے۔ اور دنیا کی کوئی سائنس اور عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن حکیم کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور یہ تو تمام مکاتب فکر میں موجود ہے کہ جب تک افطار کے وقت کا یقین حاصل نہ ہو جائے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے آپ کو افطار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے، لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں تو ریڈنس آپ کو نظر آتی ہے، اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے اس وقت رات کا اندھیرا چھاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو پوری روشنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افطار کے وقت میں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس رات کے چھا جانے کا انتظار کرتے ہیں، ہم اس لیل کے وقت کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن حکیم نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے۔ یہی قرآن حکیم کا بھی حکم ہے اور یہی اہل بیت علیہ السلام کی بھی تعلیمات ہیں۔ یعنی جب تک رات کا اندھیرا نہ چھا جائے، جب تک رات کا اطلاق نہ ہو جائے اس سے پہلے افطار کا وقت نہیں ہوتا۔ اب یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں اوقات نماز کا ذکر کیا ہے وہاں نماز مغرب کے لیے بھی لیل ہی کا کانسیپٹ دیا ہے۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کا اندھیرا ہونے کے بعد۔ یہ جو یہاں پر وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ہے یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ تو اب مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دو الگ الگ اوقات نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے اور افطار کا وقت بھی یہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے، اور ان دونوں کو قرآن حکیم نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے۔ روزہ مکمل کرنے کے وقت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ہے، اور وقت اول نماز مغرب کا ذکر سورہ ہود کی آیت 114 میں موجود ہے۔ اب جب افطار اور مغرب کا وقت ایک ہی ہے تو پہلے ہم کون سا کام کریں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو پہلے افطار کر کے آپ نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے، بیسٹ یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور اس کے بعد افطار کریں۔ اس سے ہمیں اضافی فائدے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ جس پروگرام کا میں نے
حوالہ دیا ہے اس میں ہمارے محترم عالم دین نے حوالہ دیا کہ صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے پھر روزہ افطار کرتے تھے۔ دیکھیے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اول وقت پر ہم مغرب کی نماز پڑھنے کی ہمیں فضیلت ملتی ہے، اور روزے کی حالت میں ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے تو ثواب دگنا ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ مستحب ہے کہ مومن مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار کرے۔